جی، ابھی تک ہم نے گوگل شیٹ کو، اس کے انٹرفیس کو، اس کی مختلف پیرامیٹرز کو دیکھا. اس سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ گوگل شیٹ کو انالیسس میں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. میتھمیٹیکل انالیسس ہوتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہوتے ہیں. شاید آپ کو یاد ہو کہ سیشن 1 میں میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس میں جو ڈفرینسیشن ہے وہ ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کی تھی. تو گوگل شیٹس کو ہم میتھمیٹیکل انالیسس کے لیے کیسے یوز کرتے ہیں، آج ہم اپنے سیشن میں یہ سیکھیں گے. ڈیٹا کی ٹرمینالوجی ہم پہلے یوز کر چکے ہیں. اس سیشن میں ایک اور ٹرمینالوجی بھی یوز ہوگی جس کو ہم ڈیٹا فائل کا نام دیں گے. ایک اور ٹرمینالوجی بھی شاید آپ پہلے سن چکے ہوں، ڈیٹا بیس کی. تو اس سیشن میں ان میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. کس چیز کو ڈیٹا کہتے ہیں، کس چیز کو ڈیٹا فائل کہتے ہیں، کس چیز کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں، یہ بھی ہم لرن کریں گے. تو آئیے ہم کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کے مطلب دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم گوگل شیٹ کے اور پیرامیٹرز کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے سامنے ایک گوگل شیٹ میں نے اوپن کی ہوئی ہے، اور فارچونیٹلی میرے پاس ایک فائل بھی یہاں پہ اوپن ہے. یہ فائل میں کیسے یہاں پہ اوپن کروں گا اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے میں اس فائل کے مختلف کریکٹرسٹکس آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس فائل کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف کالمز یوز ہوئے ہوئے. فار ایگزامپل اے کالم بھی یوزڈ ہے، بی کالم میں بھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، سی کالم میں بھی ڈیٹا موجود ہے، اور بہت زیادہ کالم ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر ہم کمپلیٹ دیکھیں، بالکل اینڈ کے اوپر جا کے دیکھیں تو یہ ای سی ہمارے پاس آخری کالم ہے جو کہ یوز ہوا ہوا ہے. سملرلی جب ہم روز کی بات کرتے ہیں تو روز بھی بہت زیادہ یوز ہوئی ہیں. اگر ہم کمپلیٹ نیچے اینڈ کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں تو 5001 آخری رو نمبر موجود ہے. اگر میں ڈیٹا سیل کی بات کروں گا تو یہ جس کے اوپر اس وقت کرسل آن ہے، اس کرسل کا نمبر جو ہے وہ H4 ہے. H اس کا کالم کا ہیڈ ہے، 4 اس کی رو کا ہے، اور یہی چیز یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہے. اچھا، اگر میں رینج کی بات کروں گا تو ڈیٹا رینج سٹارٹ ہوتی ہے A1 سے اور ختم ہوتی ہے EC5001 کے اوپر. EC آخری کالم اور 5001 آخری رو. اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو فرسٹ رو میں ان کے ڈیٹا کے ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں. ہر ڈیٹا کالم کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے. تو ڈیٹا بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے سیکنڈ رو سے. اگر میں اس چیز کو آپس میں اس میں شامل کروں تو میرے پاس ٹوٹل ڈیٹا جو ہے وہ 5000 روز کے اوپر موجود ہے، جبکہ ایک رو فرسٹ رو ہے وہ اس کی ہیڈنگ کے بارے میں. اگر آپ کو یاد ہو تو سیکنڈ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹا یا ڈیٹا ڈیفینیشن کے بارے میں. ڈیٹا ہر اس فیکٹ یا فگر کو کہتے ہیں جس میں کوئی کانٹیکسٹ شامل ہو. تو یہاں پہ ہر کانٹیکسٹ، ہر نام جو ہے وہ اس کے فرسٹ رو میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جینڈر کے نیچے جو بھی چیزیں 102، ٹاؤن سائز کے نیچے 254، ایج کے نیچے 2022، یہ سارا ڈیٹا ہے. اور یہ کیوں ڈیٹا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کا کانٹیکسٹ یہاں پہ علیحدہ علیحدہ اس کی ہیڈنگ کے طور کے اوپر موجود ہے. اچھا، یہیں پہ میں ایک اور ٹرمینالوجی آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرتا ہوں جس کو ہم ڈیٹا فائل کہتے ہیں. جب ہم ڈیٹا فائل کا ورڈ بولتے ہیں تو وہ ایک ڈیٹا کو ایک خاص سیکوینس میں رکھنے کا نام ہے. وہ کیا سیکوینس ہے کہ جب بھی ہم اس کانٹیکسٹ کی بات کریں گے تو وہ ہمیشہ کالمز میں آئے گا، اور جب بھی ہم وہ ڈیٹا کس کے لیے اکٹھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس رو میں آئے گا. اس کو میں ایک اور ایگزامپل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈیٹا کیسے اکٹھا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہمیشہ ایک کوسچنئر سے اکٹھا ہوتا ہے. کوسچنئر کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ایک پیس آف پیپر ہے جس کے اوپر چند ایک کوسچن لکھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس ایک کوسچنئر ہے جس میں صرف 3 کوسچن ہیں، جینڈر، نیم اور ایج. ایک کوسچنئر ہے، مثال کے طور پہ میں لے رہا ہوں، 3 کوسچنز ہیں. اس کوسچنئر کو میں نے ایک 20 بندوں کے گروپ کو پکڑا دیا کہ وہ ہر بندہ اس کو فل کر دے گا. اچھا، جب بائی دی اینڈ آف دی ڈے میرے پاس کیا ہوگا کہ میرے پاس 20 کوسچنئر آ جائیں گے. دوسرے معنوں میں میرے پاس 3 کوسچنز کا ڈیٹا ہر رسپونڈنٹ کے حوالے سے آ جائے گا. اچھا، اب یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک یہ ہے 3 کوسچنز، اور ایک آ رہا ہے کہ نمبر آف رسپونڈنٹ. ڈیٹا فائل میں یہ دونوں چیزوں کا ذکر ہونا لازمی ہے.
ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم کوسچنس کی بات کرتے ہیں اس کو ہم گوگل شیٹ میں ویریبل ہیڈنگ کی بات کرتے ہیں، یعنی ویریبل کی بات کرتے ہیں. تو کالمس میں جب ہم رکھیں گے تو ویریبل کو شامل کریں گے، یعنی اس کوسچنئر کی جب میں گوگل شیٹ ڈیولپ کروں گا تو میرے پاس آ جائیں گے 3 کالمس، اور ان 3 کالمس کی ہیڈنگ کیا ہوں گی؟ پہلی ہیڈنگ ہوگی جینڈر، دوسری ہیڈنگ کیا ہوگی؟ نیم، تیسری ہیڈنگ کیا ہوگی؟ ایج. کیونکہ 3 ہی کوسچن تھے اس کوسچنئر میں تو 3 میرے پاس کالم آ جائیں. دوسری چیز 20 رسپونڈنٹ جنہوں نے اس کو فل کیا. تو جب میں گوگل شیٹ کی بات کروں گا تو گوگل شیٹ میں 20 روز یہ کور کر جائے گا. 20 روز کیوں؟ کیونکہ روز آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، ریکگنائز کرتی ہیں ان نمبر آف رسپونڈنٹ کو. تو بیسیکلی میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب میں ڈیٹا فائل کا ورڈ بولوں گا تو لازمی طور کے اوپر ایک کوسچنئر ہوگا جس کی بیس کے اوپر وہ ڈیٹا فائل ڈیولپ ہوگی. لازمی طور کے اوپر اس کوسچنئر کے جو کوسچنز ہوں گے ان کو میں ویریبل کہہ رہا ہوں گا، اور جتنے وہ ویریبل ہوں گے اتنے ہی کالم اس ڈیٹا فائل میں ہوں گے، اور اس کوسچنئر کو جتنے رسپونڈنٹ نے فل کیا ہوگا اس کو ہم روز میں ریکگنائز کریں گے، یعنی جتنے رسپونڈنٹ نے اس کو فل کیا ہوگا اتنی ہی روز اس ڈیٹا فائل میں ہوں گی. اسی چیز کو اگر میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے سامنے کہوں کہ میرے سامنے اگر ایک ڈیٹا فائل ہے جس میں 50 کالمز ہیں اور اس میں 100 روز کنزیوم ہوئی ہیں، تو بیسیکلی یہ ڈیٹا فائل ایک ایسے کوسچنئر کی بیس کے اوپر بنی ہوگی جس میں 50 کوسچنز ہوں گے کیونکہ 50 کالم تھے، اور یہ کوسچنئر کتنے لوگوں نے فل کیا ہوگا؟ یہ 100 لوگوں نے فل کیا ہوگا کہ اس میں 100 روز کنزیوم ہوئی ہیں. یہ والی جو فائل ہے جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس فائل میں ٹوٹل روز جو کنزیوم ہوئی ہیں وہ 5000 ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کوسچنئر کو کتنے لوگوں نے فل کیا؟ 5000 لوگوں نے فل کیا. اور کیونکہ اس کا نام کسٹمر ڈی بیس ہے تو یہ اسیوم کیا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ڈیٹا ہوگا وہ کسی دکان کے کسٹمر کے بارے میں ہوگا. تو 5000 کسٹمر کا ڈیٹا اس میں موجود ہے، اور اس کوسچنئر جس کوسچنئر کی مدد سے اس کو بنایا گیا ہے اس میں کتنے کوسچنز ہوں گے، نمبر آف کالم اس کو شو کریں گے. اگر میں اے سے لے کر ای سی تک سارے کالمز کی گنتی کروں تو اس کی تعداد جو ہے وہ 133 بنتی ہے. تو اس کوسچنئر کے 133 کوسچنز تھے، اور اس کوسچنئر کو کتنے رسپونڈنٹ نے بھرا تھا؟ 5000 رسپونڈنٹ نے بھرا تھا. تو یہ میرے پاس ڈیٹا اور ڈیٹا فائل کے درمیان میں ڈسٹنکشن آ گئی. تیسری چیز میں نے جو آپ کے سامنے بولی تھی وہ ڈیٹا بیس بولی تھی. ڈیٹا بیس اور ڈیٹا فائل میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. میں ایک آسان طریقے سے، ویسے تو اس کی ڈیفینیشن بڑی ٹیکنیکل فارم میں بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، میں ایک آسان طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر اس ڈیٹا فائل کو جو اس وقت آپ کے سامنے اوپن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو سپوز میں اس کی رو نمبر 5 کو کلک کرتا ہوں تو رو نمبر 5 میں جس کسٹمر کا آئی ڈی لکھا ہوا ہے اسی کسٹمر کا ٹاؤن سائز بھی لکھا ہوا ہے، اسی کسٹمر کا جینڈر بھی لکھا ہوا ہے، اسی کسٹمر کا ایج بھی لکھا ہوا ہے، اسی کسٹمر کا، یعنی ایک رو میں ایک ہی کسٹمر کی ساری انفارمیشن موجود ہے. اس قسم کی سیکوینس کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. یعنی ڈیٹا تو کسی بھی حوالے سے کسی بھی سیکوینس میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن جب مختلف ڈیٹا ایک ہی رسپونڈنٹ کا اکٹھا کر کے لکھا جائے تو اس سیکوینس کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. تو یہ 3 میں نے ٹرمینالوجی آپ کے سامنے انٹروڈیوس کی ہیں، اور یہ تینوں ٹرمینالوجی ہم تھرو آؤٹ دی کورس یوز کرتے رہیں گے. ڈیٹا کا لفظ بھی یوز ہوگا، ڈیٹا فائل کا ورڈ بھی یوز ہوگا، اور ڈیٹا بیس کا ورڈ بھی یوز ہوگا. ڈیٹا کسی بھی انفارمیشن کو کہہ سکتے ہیں جس کا کانٹیکسٹ ہو. ڈیٹا فائل اس سیکوینس کو کہتے ہیں جس سیکوینس میں کالمز کا رول ڈیفرنٹ ہے، روز کا رول ڈیفرنٹ ہے. اور ڈیٹا بیس اس سٹرکچر کو کہتے ہیں جس سٹرکچر میں ایک ڈیٹا فائل کمپوز کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے سٹرکچر موجود ہیں، اس کو عام طور کے اوپر لینئر سٹرکچر کہتے ہیں. تو اس لینئر سٹرکچر کے علاوہ بھی بہت سارے سٹرکچر موجود ہیں. اس وقت جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ایک ڈیٹا بیس کا لینئر سٹرکچر ہے کہ ایک لائن میں سارے کے سارے ایٹریبیوٹ ایک رسپونڈنٹ کے موجود ہیں.
اور جب ہم دوسری لائن پہ جاتے ہیں تو دوسرا کسٹمر آ جاتا ہے, تیسری لائن پہ جاتے ہیں تو تیسرا کسٹمر آ جاتا ہے. تو یہ ڈیٹا بیس ایک ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آپ ایک ویریبل جس کا نام جینڈر ہے اور جو ڈی کالم میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں تو جینڈر کے نیچے 1 اور 0 لکھا ہوا ہے. ہم کسی سے اس کا جینڈر پوچھتے ہیں آپ کا جینڈر کیا ہے, تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے میل یا فیمیل میں. کبھی اس کا جواب یہ نہیں ہوا کہ یہ اس کا جواب 1 یا 0 ہے. یہ ڈسکشن ہم نے اس وقت بھی کی تھی جب ہم نے ڈیٹا کی ٹائپس کی تھی اور کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا کیا تھا, پھر ہم نے نومینل اور آرڈینل ڈیٹا کے بارے میں ڈسٹنکشن کی تھی. تو وہی کانسیپٹ یہاں پہ ہم یوز کریں گے, ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ جینڈر ہمارے پاس ایک ایسا ویریبل ہے جو بیسیکلی کوالیٹیٹیو تھا اور اس کو ہم نے کوڈ کیا ہوا ہے 1 اور 0 میں. 0 کا مطلب ہم نے اپنی آسانی کے لیے رکھا ہوا ہے میل اور 1 کا مطلب ہم نے اپنی آسانی کے لیے فیمیل رکھا ہوا ہے, اور اس حساب سے یہ ہمارے پاس نومینل ڈیٹا ہے. اگر میں ایج کیٹیگری کی بات کروں جو ایف کالم میں لکھا ہوا ہے تو ایف کالم میں یہ وہی ایج کیٹیگریز ہیں جن کو ہم نے ایج کو مختلف کیٹیگریز میں کنورٹ کیا ہوا ہے. 2 کا مطلب کیا ہے, 5 کا مطلب کیا ہے, یہ ایج کی کیٹیگریز کے اوپر ہوگا. اور یہ سارے کا سارا آرڈینل ڈیٹا ہے کیونکہ ایج میں ایک آرڈر موجود ہے. سو آرڈینل اور نومینل ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے. جی کالم میں اگر ہم دیکھیں جس کا نام جو ہے وہ برتھ منتھ ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے کالم کی وڈتھ کو زیادہ کر لیا. تو اس طریقے سے اگر ہم کوئی کالم کی وڈتھ کو ہم زیادہ کرنا چاہیں تو ہم اس کے ہیڈر کے اوپر جا کے اس کی وڈتھ کو چینج کر سکتے ہیں. سو برتھ منتھ ایک ہمارے پاس ویریبل ہے جس میں نمبر کی فارم میں ڈیٹا نہیں ہے, تو اس کو ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا نہیں کہیں گے, اس کو ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا کہیں گے. اور انفارچونیٹلی اس پرٹیکولر ویریبل کے اوپر کوئی بھی انالیسس, کوئی بھی نیومیریکل انالیسس ہم پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نمبر کی فارم میں نہیں ہے, یہ ہمارے پاس اے بی سی کی فارم میں ہے اور اے بی سی میں ہم کوئی بھی فارمولا اپلائی نہیں کر سکتے, اس کو جمع تفریق نہیں کر سکتے. اچھا, اب ہم ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. میں نے یہاں پہ ایک کالم آن کیا ہوا ہے اور میں نے ایچ کالم میں کیا یہ ایجوکیشن, ای ڈی اسٹینڈ فار ایجوکیشن. جو ہی میں اس کی ویلیو میں کوئی ویلیو شیڈ کرتا ہوں, کوئی ایریا ہائی لائٹ کرتا ہوں, تو یہ کس رینج کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اگر میں اس رینج کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں تو رینج بنے گی, رینج کا نام مطلب ہم نے لاسٹ سیشن میں سیکھا تھا کہ گروپ آف سیلز کو کہتے ہیں. تو یہ گروپ آف سیل شروع کہاں سے ہوتا ہے, یہ H2 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ کہاں تک جاتا ہے, یہ H10 تک جاتا ہے. سو H2 سے H10 تک ہمارے پاس رینج ہے. اگر ہم نیچے دیکھیں تو اس اسکرین کے باٹم کے اوپر اس رینج کا سم لکھا ہوا آ رہا ہے, سم از اکول ٹو 137. یہ 137 کس چیز کا سم ہے, یہاں پہ H2 سے لے کر H10 تک جتنی بھی ویلیوز ہیں اگر میں اس کو سم کروں تو یہ میرے پاس یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا. اچھا, یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سم کے آگے ایک چھوٹا سا ایرو اور بھی بنا ہوا ہے, اس کو جب میں کلک کرتا ہوں تو مجھے کچھ اور انفارمیشن بھی آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل اس کا ایوریج کیا ہے, اس کی منیمم ویلیو کیا ہے, اس کا میکسیمم ویلیو کیا ہے, اس کا کاؤنٹ یعنی اس کی تعداد کیا ہے, یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ موجود ہیں. اور اگر میں اس سم کی ڈیفالٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں, یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مرتبہ جب میں کسی رینج کو شیڈ کروں تو میرے سامنے لکھا ہوا آئے کہ اس کی تعداد کتنی ہے, تو میں یہاں پہ کاؤنٹ کو کلک کر دوں گا تو اب ہر مرتبہ جس بھی رینج کو میں شیڈ کروں گا تو اس کا تعداد لکھی ہوئی آ جائے گی. سو یہ ہمارے پاس ایک فنکشن تھا میتھمیٹیکل انالیسز. زیادہ تر میتھمیٹیکل انالیسز جو ہے وہ ہم اس پرٹیکولر جو کومبو باکس ہے اس سے ہم کر لیتے ہیں. سم بھی آ رہا ہے, ایوریج بھی ہے, منیمم ہے, میکسیمم ہے, یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اس سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ گوگل شیٹ کے اوپر جو میتھمیٹیکل انالیسز ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی سیکھا ڈیٹا فائل, ڈیٹا بیس, ان میں فرق کیا ہے, کہاں پہ کون سی چیز یوز ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ سیشن آپ کے لیے بہت فروٹفل رہا ہوگا.